پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود فرمایا کہ جو مالک ہیں، جو امیر ہیں، ان کو بتایا، فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، رب نے تمہیں مالک بنایا ہے، اور جب تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا آ جائے، آپ تو ہر روز اخباروں میں نہیں پڑھتے کام کرنے والی کے ساتھ مار مار کے ظلم کیا، اس کے ہاتھ توڑ دیے، پاؤں توڑ دیے. یہاں تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی باتیں اور کانوں سے سنی باتیں ہیں کہ کیا ہوا بیٹا، ہوا کیا ہے. کسی کے گھر میں گئے تو نوکرانی آ کے بیٹھی تو اس نے پوچھا جی میرے ہاتھوں میں درد ہوتی ہے، ہوا کیا ہے بیٹا؟ وہ جی بابا جی ایسا ہوا تھا کہ میں مالکن کے صوفے پر غلطی سے بیٹھ گئی تھی، اس نے مارا مجھے بڑا ہے. آئے مالکن کے بیڈ پہ بیٹھ جائے تو ملازمہ کی خیر نہیں ہوتی. اور یہ خیال کیا کرو جس مالک نے تجھے مالک اور اس کو نوکر بنایا ہے، تجھے نوکر بناتے اس کو مالک بناتے اسے دیر نہیں لگنی. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تجھے وہ نوکر بنا دے، اسے وہ مالک بنا دے. پھر میرے نبی نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تکبر کی نشانی ہے کہ ملازموں کو گالیاں دینا، ملازموں کو سزا کے طور پر طرح طرح کی ایسی گندی گالیاں دینا. ایک ساتھی نے چٹ لکھ کے دیا آج ہی، اس نے کہا صوفی صاحب میں ایک جگہ پر ایک دکان پہ کام کرتا ہوں، ان کے پاس کوئی 24-25 لوگ ملازمت کرتے ہیں، تو مجھے 17 سال ہو گئے وہاں پر کام کرتے ہوئے. تو پہلے میں کہیں 5-7 سال اور کرتا ہوں، اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب میں بچے کو بھی وہاں پہ لگا لیا ہے، لیکن جو میرے بیٹے کے سامنے مجھے جو گالیاں دیتے ہیں میرے سے وہ سنی نہیں جاتی. جب تک بیٹا نہیں تھا تو مجھے برداشت ہوتا رہا، اب بیٹے کے سامنے جب مجھے گالیاں دیتے ہیں بیٹیوں کی تو میرے سے نہیں برداشت ہوتی. سوچ اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، تو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. اگر تیرے شامت اعمال کی وجہ سے رب نے تیرا رزق تنگ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا، اس سے بڑی خطرناک بات کیا کہ ملازموں کے گھروں میں گندی نگاہ رکھنا، ان کی مدد بھی کرنا. اور اسی بھائی نے بزرگ ہیں انہوں نے جو بات آگے لکھ کے بھیجی ہے وہ بڑا ایمان کو جھنجھوڑنے والی. خطوں کو پڑھ کے نا بڑی دیر تک طبیعت خراب رہتی. اس نے کہا صوفی صاحب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں بھی مالک بنوں کبھی. آج